اور پھر اگر ہمیں اللہ موقع دے تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جو انسان کے بس میں ہو وہ خرچ کرے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، لیکن خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب نصیب ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اس نے ایک کمرہ بنایا ہوا تھا اور وہاں پر وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ ایک دن بارش ہوئی اور باہر موسم بہت اچھا۔ اب ایک کمرے میں رہ رہ کے اس کا دل بھی تھک چکا تھا۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا تو اس کو باہر کا موسم بہت اچھا لگا۔ اس نے سوچا کہ میں ذرا باہر نکل کے ٹھنڈی ہوا میں بیٹھتا ہوں، طبیعت میری فریش ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ باہر نکلا تو شیطان کو بھی موقع مل گیا۔ ایک عورت تھی جو بکریاں چرانے والی تھی، وہ کہیں سے آئی اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے، چونکہ اس جگہ چشمہ تھا۔ اب اس دوران اس عورت نے بہت ہی نرم باتیں اس سے کرنی شروع کر دی۔ اب وہ بھی انسان تھا، چنانچہ اس کا دل بھی متوجہ ہو گیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ اس عابد نے، اتنے نیک بندے نے، اس عورت کے ساتھ بدکاری کر لی۔ اب جب اس نے گناہ کر لیا تو پھر اس کو احساس ہوا کہ مجھ سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھے چاہیے کہ میں جلدی غسل کروں اور اللہ کے سامنے توبہ کروں۔ چنانچہ وہ فوراً اپنے کپڑے جو ہے نا اتار کے، قریب پانی کا چشمہ تھا وہاں پانی کے اندر داخل ہو گیا۔ جب وہ پانی میں نہا رہا تھا نا تو اس وقت ایک مانگنے والا کوئی آیا اور اس نے آ کے اس عابد کو کہا کہ جی میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ عابد نے اسے کہا کہ دیکھو میرا جو جب ہے نا اس کی جیب میں روٹی کا ایک خشک ٹکڑا ہے، وہ لے لو اور کھا لو، میرے پاس یہی کچھ ہے جو میں دے سکتا ہوں۔ چنانچہ اس فقیر نے وہ روٹی کا ٹکڑا لے لیا اور کھا لیا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ اس عابد کی موت کا وقت قریب تھا۔ اسی نہانے کے دوران اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کو فرشتے آئے روح لینے کے لیے۔ جہنم کے فرشتے کہیں کہ اس کو جہنم میں لے کے جانا ہے اس لیے کہ اس نے بدکاری کی، جنت کے فرشتے کہیں کہ نہیں اس نے نیکی کی ہے، 60 سال اللہ کی عبادت کی ہے، ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس کی نیکیوں اور گناہوں کا موازنہ کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب موازنہ کیا گیا تو زنا کا گناہ 60 سال کی عبادت سے بھاری نکلا، یعنی 60 سال کی عبادت بھی اتنی بھاری نہیں تھی جتنا بھاری ایک مرتبہ اس گناہ کو کرنا تھا۔ چنانچہ جہنم والے فرشتے کہنے لگے جی کہ اب تو اس کو لے کے جانا ہے جہنم میں۔ اتنے میں ایک فرشتے نے کہا کہ دیکھو تم نے باقی نیکیاں تو اس کی تول لی ہیں، ایک نیکی رہ گئی ہے۔ کون سی نیکی؟ اس نے کہا کہ بالکل مرنے سے 1-2 منٹ پہلے ایک فقیر نے اس سے اللہ کے نام پہ مانگا تھا اور اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا دیا تھا۔ تو فرشتوں نے کہا اس ٹکڑے کو بھی تولو۔ چنانچہ جب اس روٹی کے ٹکڑے کو اس کے نیکیوں کے نام اعمال میں ڈالا گیا، وہ اتنا بھاری نکلا کہ اس کے مقابلے میں سب گناہ ہلکے ہو گئے اور اللہ نے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ اب آپ بتائیے کہ 60 سال کی عبادت جو گناہ نہ بخشوا سکی، اللہ کے راستے میں ایک خشک ٹکڑا روٹی کا دے دینا اس نے گناہوں کو بخشوا دیا۔ ہمارے دلوں میں تو یہ شوق نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہو کچھ اور ہم اس کو اللہ کے راستے میں دیں، فقیر کو دیں، کسی غریب کو دیں، مہمان کو کھلائیں، پڑوسی کو دیں، اللہ کے راستے میں کسی طرح ہم خرچ کریں، یہ شوق ہونا چاہیے دل میں۔ جتنا یہ شوق ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر ایک دن میں 60,000 آدمی کھانا کھایا کرتے تھے۔ 60,000 آدمی، اللہ اکبر کبیرہ، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ہمارے قریب میں ایک
دیہات ہے، اس میں ایک بندہ ہے جو ہر ہفتے ایک اونٹ ذبح کرتا ہے، اور جس دن وہ ایک اونٹ ذبح کرتا ہے اس کی طرف سے دعوت ہوتی ہے کہ گاؤں کے سب لوگ، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، اس کے دسترخوان پہ کھانا کھائیں۔ پورے گاؤں کے لوگ اس کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں اور پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوتا۔ ایک اونٹ کا گوشت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پوری بستی کے لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ تو ایک صحابی ایسے تھے کہ ان کے دسترخوان کے لیے روزانہ 12 اونٹ ذبح ہوتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ کھانا کھاتے ہوں گے۔ 12 اونٹ ذبح ہوتے تھے جس کے سالن سے وہ آئے ہوئے مہمانوں کی مہمان نوازی فرماتے تھے۔ ہمارے پاس تو کچھ عمل ہے ہی نہیں، ہم نے تو کچھ جمع ہی نہیں کیا۔ جو ہمارے بڑے تھے، جو اہمیت سمجھتے تھے زندگی کی، وہ واقعی بھاگ بھاگ کے نیکیاں سمیٹنے میں لگے رہتے تھے، بڑھ چڑھ کے کام کرتے تھے، ایک کام پھر دوسرا کام، تھکتے نہیں تھے، بلکہ یوں سمجھیں کہ نیکی کر کر کے تھکتے تھے اور تھک تھک کے پھر نیکی کرتے تھے۔